السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس سے پہلے ہی اس سارے معاملے میں ایک کھچڑی بن گئی ہے۔ آج جو اپوزیشن کی مجلس ہونی تھی، جو میٹنگ ہونی تھی، اس سے متعلق گرینڈ الائنس کے جو عمائدین ہیں اور بالخصوص شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی جو ہوسٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو، ان کو جگہ نہیں مل سکی ہے۔ اب یہ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو نجی ہوٹل ہے جہاں انہوں نے بکنگ کی تھی، اس کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب گرینڈ الائنس کے اس مجلس سے پہلے جو پبلک موبلائزیشن ہے، اس ضمن میں جو سیمینارز ہیں ان کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی بھی مخاطب ہوئے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا گرینڈ الائنس کو ایک موقع مل جائے گا مزید اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کا، یا پھر جو حکومت ہے اس کے پاس اس سے متعلق کے ضمن میں کوئی ٹھوس جواز موجود ہے؟ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو اس گرینڈ الائنس میں بذات خود شریک انہوں نے ہونا تھا، وہ شریک نہیں ہوئے ہیں۔ باقی جو نشست ہے ہوئی ہے اپوزیشن کی، لیکن اب تک اس کا کوئی اعلامیہ یا واضح طور پر کیا طے ہوا ہے یہ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن ایک بڑی بیٹھک جس سے متعلق کہا جا رہا تھا جو وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ حکومتی حلقوں سے یہ خبریں ہیں کہ کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے اور اب 15 سے 20 لوگوں کے نام بھیجے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو، جو انہوں نے طے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کابینہ میں اب کون کون شامل ہوگا۔ ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال کا نام بھی آ رہا ہے، اتحادی جماعت سے خالد مگسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، اور سینیٹر فیصل وارڈر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اب کون کون ہوگا اور کیا کیا قلمدان ہوگا یہ تو فیصلہ ہونے پہ ہی پتہ چلے گا۔ وزیراعظم پاکستان ازبکستان میں $2 ارب کے تجارتی معاہدے یہاں بھی دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آذربائیجان میں موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو لوگ سولر پینل کے ذریعے بجلی حاصل کرتے ہیں، اب ان پہ جو وفاقی ٹیکس ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ 18% سیلز ٹیکس وہ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس سے متعلق اس کو بھی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو 1500 ارب روپے کے بچت ہوئی ہے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر کے معاہدے، یہ سیکریٹری پاور نے کہا ہے اسمبلی کی میٹنگ میں، اور اب جو ہے 4 سے 5 روپے تک بجلی سستی ہونے کا امکان بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک جانب سولر صارفین پہ ٹیکس، دوسری جانب بجلی سستی کرنا، حکومت اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو گرینڈ الائنس کی میٹنگ ایک جامع بڑی میٹنگ ہونی تھی وہ تو ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، باقی نشست بیٹھکیں چلتی رہی ہیں، واضح کوئی اعلامیہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے ایک جگہ اکٹھے بیٹھنا ہی مسئلہ بن گیا ہے؟ اگر یہ بیٹھ نہیں پائیں گے تو جو ان کے عزائم ہیں ان کی تکمیل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ایک سیمینار یا گرینڈ ڈسکشن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہے۔ وہ تو کسی کے گھر میں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور میں بھی ہو سکتی تھی۔ اور یہ عجیب و غریب، میرے لیے تو عجیب بات اس لیے ہے کہ ایک جمہوری دور میں اور ایک ایسے دور میں جو ایک سویلین کا دور ہے، کیونکہ مشرف کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، جناب ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ سویلین دور ایک ہمیں یاد ہے، وہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، جب اپوزیشن کے لیے کسی جگہ پہ کوئی جلسہ تو بڑی بات ہے، کوئی اجتماع اس طرح کا چھوٹا موٹا کرنا بھی مشکل بنا دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ رانا نذر الرحمان صاحب کا یہاں ایک انارکلی میں بلڈنگ ہے، تو وہاں سٹوڈنٹس نے ایک تقریب کرنی تھی، تو وہ اس کو پولیس نے آ کے گھیر لیا تھا، اور جاوید ہاشمی صاحب اور شیخ رشید صاحب اور یہ جو اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا وہاں کچھ کرنا۔ مشرف کے دور میں تو ذاتی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب چاہے یوسف سے صدا جب چھپی، تو انہوں نے فرمائش کی کہ اس کی کوئی تقریب رونمائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ کونسل آف نیشنل افیئر غلام مصطفیٰ میرانی صاحب اور ہم دوستوں نے ارینج کیا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، تو بکنگ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، کارڈ چھپ گئے۔ جس دن تقریب ہونی تھی کہ 2 بجے شروع کرنی تھی، تو صبح ہوٹل والوں نے کہا کہ جناب آپ تو تقریب نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے پاس آ گئے ہیں انتظامیہ والے، پولیس والے، کہ آپ نہیں کر سکتے۔
تو ہم نے خیر کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں، تقریب آپ بکنگ کر چکے ہیں، سارا کچھ پیمنٹ بھی ہم کر چکے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونے چلا. لیکن اتنی شرم حیات تھی اس وقت کہ پھر وہ ہوٹل والوں نے ان کو کہا ہوگا یا انہوں نے خود سوچا ہوگا کہ ایک تقریب رونمائی ہے، اس میں مجید نظامی صاحب تھے، اس میں امین فہیم صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے مقررین میں. وہ تقریب ہو گئی تھی، کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی. تو آپ ایک تقریب اگر اپوزیشن کو ایک ہوٹل میں نہیں کرنے دیں گے، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ صحیح ہے. یہ ارشاد صاحب مطلب ایک آپ کے بارے میں یا آپ موجودہ جمہوریت کے بارے میں مختلف سوالات ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ ان سوالات کو یا ان اعتراضات کو غلط ثابت کریں، آپ درست ثابت کریں. یہی منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیب صاحب، یہ جو گرینڈ الائنس کی تقریب ہونی تھی وہ تقریب ایک معمہ بنی ہوئی ہے. ویسے تو انہوں نے سیمینار کیا ہے، خطاب کیا ہے، لیکن کیا جو انتظامیہ جواز دے رہی ہے کہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، روٹ لگتے ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ جواز ویلڈ ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو اس پہ شور کر رہی ہے کہ ہمیں یہاں تک ہمیں دبایا جا رہا ہے کہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، ان کا جواز درست ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایکچولی مجھے کہیں ٹریول کرنا پڑ گیا تھا، اس لیے گاڑی بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. ارشاد عارف صاحب سے معذرت. اب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا ایک لیم سی بات ہے اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ کوئی بیچز کی وجہ سے یہ سلسلہ ہے، یا بیچز کی وجہ سے معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، یا جگہ پرووائڈ نہ کرنا. میچ اگر اس وقت میں غلط نہیں ہوں تو شاید لاہور میں ہو رہا ہے. اسلام آباد کے اندر اگر کوئی پروویژن دی جاتی ہے، اگر کوئی جگہ وہ اپنے پیسے پر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ کانفرنس ہو بھی جائے گی اور اس کی میڈیا کوریج بھی ہو جائے گی تو کیا اس سے حکومت گر جائے گی، یا اس نظام کی کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے گی جو پہلے نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اوور کل ہے حکومت کی جانب سے، اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو سیمینار یا کانفرنس ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے ایک دو بیٹھکیں ہوئی ہیں، آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس سنجیدگی کے ساتھ بننے جا رہا ہے، یا ابھی یہ آپس کا افہام و تفہیم ہو رہا ہے؟ جس طرح شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں پہلے اتفاق رائے پیدا کریں گے، تو ابھی اتفاق رائے کی منزل نہیں آئی، اس کے بعد گرینڈ الائنس کی منزل آئے گی. دیکھیے شاہد عارف صاحب، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی الائنس ہوتا ہے اس کے اندر ایک رائٹ ونگ طاقت کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رائٹ ونگ طاقت یا جماعت اسلامی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. اب اگر آپ نے آج معائنہ کیا ہو تو جو کامران مرتضیٰ صاحب کی ٹویٹس ہیں اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی کلی طور پر مولانا صاحب اس پر آن بورڈ نہیں ہے، اور اگر وہ آن بورڈ نہیں ہے تو پھر یہ اپوزیشن الائنس ہمیں سے مکمل تو نہیں. لیکن یہ اگر مولانا فضل الرحمان ابھی تک تیار نہیں ہوئے اور اس کانفرنس میں بھی وہ شریک نہیں ہیں، وہ قطر کے دورے پر ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی تلخیاں جو ہیں اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب پھونک پھونک پر قدم رکھ رہے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی اندیا نہیں دیا اور وہ دونوں کشتیوں کے سوار رہنا چاہتے ہیں یا ہیں ابھی تک؟ میرے خیال میں شاہد عارف صاحب دونوں عوامل کا اثر اس کے اندر ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے مولانا صاحب کا کوئی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کوئی لو لاسٹ تو ہے نہیں تحریک انصاف کے ساتھ، جب ان کے تو اپنے خدشات ہی رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، بلکہ بڑے ان کو زخم کھائے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھوں وربلی، اور جو گفتگو یا باتیں عمران خان صاحب بحیثیت پارٹی سربراہ مولانا صاحب کے بارے میں کرتے رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں مجھے تو فرینکلی نہیں نظر آ رہا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کا ساتھ آنکھیں بند کر کے دیں گے. اور ایک اور بہت بڑا فرق ہے مولانا صاحب کا کہ مولانا صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام ہی دھاندلی زدہ ہے، اور تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی دھاندلی کی پیداوار ہے، جبکہ تحریک انصاف کا مقدمہ یہ ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی سوائے خیبر پختونخوا کی. لہٰذا ایک تو یہ فرق آ جاتا ہے. دوسرا، مولانا صاحب جہاں اپوزیشن کے اتنے قریب نہیں ہے وہاں کو حکومت کے بھی بہت قریب نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ریلیونس رکھنا جانتے ہیں. شاہد عارف صاحب یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن کے اوپر بے شک ان کی عددی اکثریت اتنی زیادہ نہ ہو لیکن اپنی اہمیت کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں عوامل کا ہاتھ ہے.
یہ بتائیے گا منیب صاحب کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بن رہی، اور جبکہ نون لیگ نے بڑی کوشش کی اور اب کابینہ میں توسیع ہونے جا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اپنی اہمیت سے ادراک تو ہے کہ حکومت ان کی مرہون منت ہے، لیکن حکومت بنا کے کیا وہ اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ وہ حکومت کا حصہ ہے بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی، وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے، دروازے پر کھڑے ہوئے اتحادی ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بہت نتھی ہوتے ہیں تو ہمارے آگے فیوچر پراسپیکٹس خراب ہوں گے۔ وہ کوئی مسلم لیگ نون کی قیادت کے یا ان کے طریقہ سیاست کے اتنے کوئی فین نہیں ہے، جبکہ آصف زرداری صاحب جو کہ صدر مملکت ہیں اور افیکٹولی پاکستان پیپلز پارٹی کے عام معاملات کے ذمہ دار بھی ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں بڑھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آگے آنے والی جو ان کی جنریشن ہے اس میں وزرائے اعظم بنے۔ وہ بلاول صاحب کے لیے بھی فیوچر دیکھتے ہیں، وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے لیے بھی فیوچر دیکھتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب یاد رہے اس نظام کے ایک دستخط کنندہ بھی ہیں، لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں جہاں تھوڑے بہت گلے شکوے چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لیکن کچھ ایسا پیپلز پارٹی نہیں کرنے جا رہی جس سے یہ نظام گر جائے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اس وقت کوئی بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ کابینہ میں توسیع کرنی پڑے، بجٹ کے موقع پر تو ضرورت ہوتی ہے حکومت کو، کچھ بے چینی نظر آتی ہے، یہ اچانک کابینہ میں توسیع کیا پارٹی کے اندر کوئی اختلافات یا کوئی کشمکش یا بے چینی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یا واقعتاً حکومت سمجھتی ہے کہ ایک سال میں ہم نے جو کچھ اچیو کرنا تھا کر لیا ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم جتنے لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں نواز لیں تاکہ مزید مضبوطی کے ساتھ کام کر سکیں؟ کیا وجہ بظاہر نظر آتی ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک تو شاہد عارف صاحب جو حکومت کے فیصلے ہیں ان میں اوور سٹفنگ ہوتی ہے۔ آپ جب کابینہ کے اندر، کیا کابینہ کے اندر گنجائش تو چلے ہمیشہ ہی ہوتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے اتنے وزراء کی؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے، اور میرے نزدیک تو شہباز شریف صاحب بہت سے کام خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات جو کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہمارے ملک میں موجود ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو جو راضی کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں راضی کیا بھی جا رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کو بھی لوگوں کو راضی کرنا پڑتا تھا، لیکن اس حکومت کا تو یہ رہا ہے کہ انہوں نے راضی کرنا ہے۔ اب جو پیپلز پارٹی کو بھی لانے کا ساتھ ایک ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ آئیں تاکہ نظام میں ان کا سٹیک بڑھے، لیکن جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کو تو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ڈپرائیوڈ رہے ہیں، ان کو راضی کیا جائے تاکہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے، الیکشن کے اندر آگے آنے والے جو پلاننگ ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے، مینج کیا جائے، یہ ان چیزوں کا اس میں عمل دخل ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کبھی بھی وفاقی کابینہ میں کوئی انڈکشنز ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا نئی کابینہ میں کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کا نام بھی ہے، خالد مگسی صاحب کا نام بھی ہے، فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وارڈا صاحب اگر وزیر بنے تو وہ کون سی وزارت ان کے پاس ہوگی، اور وہ جو حکومت پہ تنقید کرتے تھے وہ سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیے وہ اس وقت جو تنقید وارڈا صاحب کرتے ہیں وہ تو سلسلہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر وہ اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر وارڈا صاحب کے لیے بہت سی باتیں کھل کر کرنا مشکل ہوگا۔ یعنی یہ ان کی زبان بندی کے لیے وزارت ان کو دی جا رہی ہے، اور یہی خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا حصول خیر نہ صحیح تھوڑا سا دفع شر کے لیے ان کو وزارت دے دی جائے تاکہ کم از کم کچھ تو زبان بند کریں۔ نہیں، میرے خیال میں زبان بندی سے زیادہ اس میں اور معاملات ہیں جناب شاہد عارف صاحب۔ اس میں تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے حالانکہ ان کو وزارت ملنا نہ ملنا اس کی اہمیت نہیں ہے، وارڈا صاحب وزارت کے شاید ان کو اتنے وہ نہیں ہوگا انہیں کہ اس سے ان کو طاقت میں اضافہ ہوگا، طاقت ان کے پاس ویسے ہی موجود ہے اور وہ اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے اور جو اینٹیگنائز ہوئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے ساتھ ملانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مشکل ہوگا وارڈا صاحب کے لیے اس نظام کے اندر حصہ ڈال کر پھر یہ کہنا کہ یہ سب
سارے نکمے ہیں یا سارے فارغ ہیں, کیونکہ پھر تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ممبر ہوں گے, اور بینگ اے کیبنٹ ممبر ان کو بہت سی باتوں کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا, یہ وارڈر صاحب کو وزارت مل جاتی ہے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا احساس محرومی بڑھ نہیں جائے گا کہ 2 لوگ جو تھے اس سسٹم کے وہ چلے گئے, وزارتیں مل گئی ان کو, اور میں بیٹھا ہوں ابھی تک سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود. دیکھیے, انوار اللہ کاکڑ صاحب سابق نگران وزیر اعظم تھے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو دراصل جو عہدہ ملا وہ پھر اب اس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کرنا, مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی خواہش ہے یا نہیں ہے, لیکن خواہش تو ہر وقت ہوتی ہے, لیکن کیا وہ اپنے لیے یہی منصب رکھنا چاہیں گے, یہی پوزیشن رکھنا چاہیں گے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں آئیں, یا وہ کوئی چیز اپنے سیاسی پراسپیکٹس کے حوالے سے کچھ اور دیکھتے ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزیشن ان کو شاید سوٹ بھی نہ کرے. اچھا, IMF کی کچھ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں اب ریویو کے لیے, وہ 3 مارچ کو آ بھی رہی ہے. اگر کچھ نئے ٹیکس وہ تجویز کرتے ہیں, جس طرح کاربن لیوی ہے, چونکہ شارٹ فال تو ابھی تک موجود ہے ریونیو کا, اگر نئے ٹیکس عائد کرنے پڑتے ہیں بجٹ میں یا بجٹ سے پہلے, تو آپ کے خیال میں یہ سازگار ماحول ہوگا اپوزیشن کے لیے, گرینڈ الائنس کے لیے؟ دیکھیے, میرے خیال میں ماحول تو جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی نئے ٹیکسز لگتے ہیں تو اپوزیشن کے لیے تو سازگار ماحول ہو ہی جاتا ہے شاہد عارف صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کے نام پر, ٹیکسز کے نام پر, یا عوام کی جو ذبح حالی ہے اس کے نام پر کتنی تحریک آئی ہیں اور کتنی کامیاب ہوئی ہیں, کتنے مہنگائی کے نام پر حکومتیں گرائی گئی ہیں, یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, اگر نئے ٹیکسز لگ بھی جاتے ہیں تو مجبوراً لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تو یہ ترائے امتیاز ان کا ہے کہ انہوں نے سیلریڈ کلاس کا, میرا اور آپ کا تو ناطقہ ہی بند کر دیا, اتنا ٹیکس لگایا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو پھر بھی ہم گزارا کرنا ہے, اب کیا کریں جی, اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. لاسٹ کویسچن منیب صاحب, یہ PTI میں جو کچھ ہو رہا ہے اور فواد چودھری جو باتیں کر رہے ہیں اور سیاسی کمیٹی کو نااہل کہہ رہے ہیں اپنی سیاسی قیادت کو جو اس وقت دستیاب ہے, کیا وہ گیلری سے پلے کر رہے ہیں یا فواد چودھری کی بات کو PTI کا لائل ورکر بھی سنجیدہ لے رہا ہے؟ دیکھیے, فواد چودھری صاحب زخم خوردہ ہیں, وہ PTI کے اندر واپس ری انٹری چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اگر شیر افضل مروت صاحب کے نکالنے کا حکم دے سکتے ہیں تو فواد چودھری صاحب کی واپسی کا حکم بھی دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دے. اور فواد چودھری صاحب اپنی واپسی کے لیے بہت بےتاب ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کی سیاسی بقا اور سیاسی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ نتھی ہوں. وہ تحریک انصاف کے آج کی قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں, برا بھرا کہہ رہے ہیں, انہیں نااہل کہہ رہے ہیں, تو ان کے نزدیک وہ لوگ بینیفیشری ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب کی طرز سیاست جو تھی یا عمران خان صاحب کی جو طرز سیاست تھی, اس سے کوئی فائدہ ہوا تحریک انصاف کو؟ جی ٹھیک, بہت شکریہ منیب صاحب آپ کے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے PTI کے ساتھ ورکنگ ریلیشن تو بنا لیا ہے, لیکن آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک ہماری کارکن اور قیادت متفق نہیں ہوگی یا اعتماد میں نہیں آئے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شریک نہ ہونا, کیا یہی وجہ ہے؟ اور وہ ملک سے باہر بھی کیا اسی اسٹریٹجی کے تحت گئے, اور پیچھے جو گرینڈ الائنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کے باہر ہونے سے یہ کوئی درست فیصلہ تھا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولانا صاحب پاکستان کی سیاست کا بڑا نام, تجربہ کار آدمی, میں بھی بہت سے جتنے بھی اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں ان میں سے شاید سب سے زیادہ یا میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کی بھی عمر گزر گئی ہے. میرے خیال میں ان کا تحریک انصاف کے قریب آنا, فاصلوں کا کم ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیک شگون ہے, کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. مولانا صاحب کی بھی اپنی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے, تو جو ہمارے ان کے بیچ میں جو جس چیز کی وجہ سے ہمیں نزدیک ہو رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے. باقی کچھ فاصلے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کچھ دوریاں اگر ہیں بھی وہ وقتی ہیں. میرے خیال میں اگر مقصد بڑا ہو تو پھر فاصلے کم ہو جاتے ہیں.
یہ فرمائیں کہ وہ فاصلے تو کم ہوں گے نہیں، لیکن آج کا جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ ایک سنگ میل ہوگا، حکومت بھی اتنی پریشان ہے کہ وہ کسی ہوٹل کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ آپ کو کانفرنس کرنے دیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کا شریک نہ ہونا اور ملک سے باہر چلے جانا، یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بھی مولانا صاحب ابھی تک اس حوالے سے کوئی سیریس نہیں ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب تو میرے خیال میں باہر عمرے کے لیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کسی نے دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور جہاں تک آج کی کانفرنس کا تعلق ہے تو حکومت کی خوشیاں میرے خیال میں تھوڑی سی قبل از وقت ہیں۔ وہ 2017 والی جو مٹھائی انہوں نے وقت سے پہلے کھائی تھی وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوئی۔ دس از فرسٹ کانفرنس ان دا لانگ سیریز آف مومنٹ۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آج کانفرنس ہوگی اور سب گھر کو چلے گئے، یہ تو ابتدا ہے، ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو ابھی تو صرف سٹارٹ ہوئی ہے، ہوپ فلی سون اللہ کرے گا کہ مزید بھی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، اور یہ یقین جانیے یہ جو اکٹھ ہے یہ پاکستان کے مفاد، پاکستان کی بہتری کے لیے اس طرح سے ہے کہ نقطہ کیا ہے، جتنے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں ایک دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک جماعت اس وقت ملک میں ایسی ہے جو فیڈرل جماعت، خود بھی فیڈرل جماعت ہے، کشمیر میں، گلگت میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہم ہیں، خان صاحب کی چاہت ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ساتھ نیشنلسٹ کو قریب لے کے آ رہے ہیں، جو قومی دائرے سے باہر ہو رہے ہیں ان کو نزدیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں سارے اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تخت لاہور پہ نون لیگ بیٹھی ہے یا تخت کراچی پہ، تخت سندھ پہ پیپل پارٹی ہے، ہم بھی ہیں، ہم قوم پرستوں کو، نیشنلسٹوں کو، چھوٹی جماعتوں کو سینے سے لگا رہے ہیں کہ آئیں آپ کے مسائل ہم حل کریں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، ملک کو آئین پہ چلائیں گے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ علی محمد خان صاحب، رہ گئی ہے۔ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، جب آج جو آپ کا نقطہ ہے آئین کی بالادستی، جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی مولانا صاحب اسی کاز کو لیڈ کر رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شرکت نہیں کر رہے تو اس کے بغیر یہ کانفرنس تانگا پارٹی کی کانفرنس ہو جائے گی۔ تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب کے جو ریزرویشن ہے یا جو ان کا اوپینین ہے کہ مولانا کے بغیر امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوگا کانفرنس کا؟ 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور ایشیا کی دوسری یا تیسری بڑی جماعت سمجھ لیں، کیونکہ چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے اور میرے خیال میں بی جے پی یا کانگریس آئی میں سے دوسری ہوگی، تیسری چوتھی بڑی جماعت، تو ظاہر ہے ایک پیچھے فالوئنگ ہے، 25 کروڑ کی جماعت کے پیچھے ایک دنیا کھڑی ہے، لیکن ہم نہ غرور میں ہیں نہ تکبر میں ہیں، اس سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ ہم عاجزی، وی باؤ ان ہمبلنس ٹو دی المائٹی اللہ کے ایک تانگا پارٹی کہنے والی جماعت ہمیں کہا گیا تھا ماضی میں، ہمارے اس وقت شناختی کارڈ نہیں تھے۔ 96 میں میری فیملی نے پہلا ووٹ کیا تھا خان صاحب کو، میں جب جوائن کیا تو میرے لیے خوشی کا دن تھا کہ 2011-12 میں جب سٹیج شیئر کیا خان صاحب سے، 13 میں پہلی بار سٹیج شیئر کیا تھا درگائی میں، وہ دن اور آج کا دن اللہ نے مدد جو ہے ہماری بھرپور کی ہے کہ تانگا پارٹی کہنے والے لوگ آج تحریک انصاف کے ٹکٹ مانگتے کر رہے ہیں۔ باقی یس میں ایگری کرتا ہوں کہ مولانا صاحب جب آئیں گے مزید اس میں سٹرینتھ پڑے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قوم پرست جماعتیں جو ہمارے قریب آ رہی ہیں، میں اس پہ بطور پاکستانی اس لیے خوش ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے ان کو سینے سے لگانے والا، ان کی بات سننے والا، یار یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ہم بھی 100% اس سے اگری نہیں کرتے، لیکن یار سینے سے لگاؤ۔ اور تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کہ ہم نہ صرف خود سب سے بڑی جماعت ہیں بلکہ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ اور مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اور پوائنٹ کیا ہے اس پہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مقتدرہ کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، انٹیلیجنسیا کو اور تمام لکھاریوں کو، اوپینین میکرز کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آج کس چیز پہ سب اکٹھ ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن، supremacy of constitution، کہ ملک کو آئین سے چلانا ہے۔ I think this is something which is a dream come true۔ اوکے ہم اپوزیشن میں ہیں، کوئی بات نہیں، اور کو حکومت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیں کہ ابھی اتحاد کوئی باقاعدہ اس کی شکل نہیں بن سکی، کیا یہ معلوم نہیں کہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم میں ہی سارے لوگ شامل ہوں گے یا کہ نیا پلیٹ فارم وجود میں آئے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اتفاق رائے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اتفاق رائے پہلے ہوگا، پھر نیا اتحاد بنے گا، پھر اس کے اصول و ضوابط طے ہوں گے۔
لیکن خان صاحب نے عمران خان صاحب نے عید کے بعد تحریک کا عندیہ دیا ہے کہ جی ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اگر یہ اتحاد وجود میں نہیں آتا عید تک یا عید کے بعد بھی, تو اس کے باوجود بھی آپ تحریک چلائیں گے یا انتظار کریں گے کہ اتحاد وجود میں آئے اور پھر اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی تحریک چلائی جائے؟ تھوڑا سا قبل از وقت بھی ہے ارشاد صاحب جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. تحریکیں صرف اس پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی خاص جگہ پہ اکٹھے ہو کہ کوئی بہت بڑا جلسہ کر لینا ہے. تحریک تو ابھی بھی ہم تحریک میں ہیں. جو میں آپ سے بات کروں, میں تحریک کا حصہ ہوں, میں بات کر رہا ہوں. میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کیوں جیل میں ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایک زمانہ شاہ صاحب ہو گیا دشت کی سیاحی میں, اب کیا سمجھتے ہیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو, جو امت مسلمہ کا پہلا یا دوسرا بڑا لیڈر ہے اس وقت فی زمانہ؟ تو جتنی لیڈرشپ ہے, دیکھیں اگر آپ دنیا پہ نظر ڈالیں, یا ایم بی ایس صاحب ہیں, یا اردگان صاحب ہیں, یا خان صاحب ہیں, یا کوئی ایک نام شاید ذہن سے نکل رہا ہو, مہاتیر صاحب تھے لیکن وہ ان کی ایج اب ایسی ہے, تو کیا ان کو آپشن نہیں ملا ہوگا؟ یا جو ہماری جو مقتدرہ ہے, کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے اور فاصلے پیدا ہو رہے ہیں, اور قوم میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے, اور یہ فاصلے ختم نہیں ہونے, فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے. آپشن نہیں ملا ہوگا خان صاحب کو. کیوں نہیں آپشن لے رہے؟ 570 کے قریب دن ہو گئے ہیں. لیونگ لیجنڈ آف پاکستان از بیہائنڈ بارز. وائی؟ کیا ان کی مطلب ہے کسی سیانے نے یہ دوائی لکھی ہے کہ آپ جیل کا پانی پیئیں؟ نو. اس میں علی محمد خان صاحب کھڑے. اب آپ کے جو سابق رفقا ہیں, فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نااہلی ہے جو اس وقت سیاسی کمیٹی ہے, سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس کی, اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بانی چیئرمین باہر آئیں کیونکہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ واقعتاً نااہلی ہے موجودہ جو سیاسی قیادت ہے آپ کی؟ ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں بصد احترام اس سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے, چاہے کوئی جیل میں گیا اور جیل میں تکلیفیں سہی, اور خان صاحب کا پارٹی کو نہیں چھوڑا اور انٹیکٹ نکل آئے, پارٹی کے ساتھ نکل آئے, یا وہ جو جیل میں نہیں گئے لیکن وہ کھڑے رہے, کیونکہ جیل میں جانا بھی شرط نہیں. اب میں جیل میں گیا ہوں, بڑے دن گزارے ہیں, میں کیا کروں؟ میں سب پہ رد لگا دوں کہ جو جیل میں نہیں گیا وہ لائل نہیں ہے؟ نو. لائلٹی یہ بھی ہے کہ آپ باہر سب کچھ فیس کرتے رہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. بیرسٹر گور جیل نہیں گئے, لیکن میں اس کو جانتا ہوں, جینٹل مین آدمی ہے, سپریم کورٹ کا وکیل ہے, قابل آدمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کبھی غلط بات نہیں کرتا. وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آرگومنٹ کر رہے ہیں, اور میڈیا پہ چل رہا ہے ان کے گھر پہ دھاوا ہو گیا, ان کے بچوں کو ان کی سب کچھ توڑا جا رہا ہے, وہ آدمی کھڑا ہے. کیا یہ معمولی قربانی ہے؟ ایک آدمی جو کہ زیادہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا نہیں تھا ہماری جماعت میں, ویسے وہ اور تھا ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, لیکن وہ کھڑا. پھر سلمان راجہ صاحب کو دیکھیں, ایک آدمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ جیل نہیں کاٹی, لیکن وہ ایک سٹینڈ لینے والا آدمی ہے. وہ جس طرح آپ کو بات کر رہا ہے, جس طرح وہ عمران خان صاحب کا موقف وہ باہر لے کے آ رہا ہے, اور وہ ایک اپنے دوست کم کر رہا ہے اور اپنی مخالفتیں بڑھا رہا ہے, کس لیے بڑھا رہا ہے؟ کیا اس کو مل رہا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز, پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین لیڈر جناب عمران خان صاحب, اس کو اگر کسی شخص پہ اعتماد ہے, کیا عمران خان صاحب نے کہیں سے ڈکٹیشن لے کے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین, یا راجہ صاحب کو جنرل سیکرٹری, یا علی امین خان کو وزیر اعلیٰ, یا جنید اکبر خان کو صدر پاکستان تحریک انصاف صوبہ پختونخوا, یا عالیہ حمزہ بی بی کو چیف آرگنائزر, یا حماد اظہر صاحب کو ہیڈ لگایا ہے پنجاب میں, یا اون عباس پپی کو؟ نو. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, جب انہوں نے کر لیا فیصلہ, ہمیں اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہاں, اپنی رائے کا اظہار آپ کیجئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فرق ہوتا ہے میدان میں کھڑے ہونے والے میں, اور اس وقت جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کوئی نظر نہ آئے. بعد میں آسان ہوتا ہے تھوڑا بات کرنا, وہ وقت تھوڑا گرم تھا. 9 مئی کے بعد کا وقت تھوڑا گرم تھا, اگلے 2-3 مہینے تھوڑے مشکل تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں شہریار خان آفریدی جیسے لوگوں کو, جنید اکبر خان جیسے لوگوں جنہوں نے سروائیو کیا, جو کھڑے رہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں, یہ بھی مجھے کہنے دیں, میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے کسی تکلیف میں, کسی مصیبت میں, کسی وجہ سے مجبور ہو کے نہ چاہتے ہوئے پارٹی سے دور ہوئے, میری ان سے ہمدردی ہے. لیکن ان کو واپسی کا راستہ کون دے گا؟ عمران خان صاحب دیں گے, اور وہ دروازہ خان صاحب کھولیں گے.
تب تک میں سمجھتا ہوں سب لوگوں کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ان لوگوں سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے جنہوں نے رجیم چینج میں سندھ ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ اور یا جو بھی حساب کتاب اس وقت تھا, جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, سارے اکٹھے ہو گئے خان صاحب کے خلاف. وہ سندھ ہاؤس میں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو دغا دیا تھا, میں سمجھتا ہوں اصلی جو دغا باز ہیں جن نے غداری کی ہے خان صاحب سے, وہ لوگ ہیں. باقی بچوں سے مجبور ہو گیا کوئی بزنس ٹوٹنے کی وجہ سے, تو اپنے اپنے لیول کی ایک تھریش ہولڈ ہے, کسی کی تھریش ہولڈ برداشت کی اتنی ہے, کسی کی اتنی ہے, کسی کی اتنی ہے. علی محمد خان صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی محمد خان صاحب, آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا تھا بریک سے پہلے, بلکہ آپ نے حکومتی کارکردگی کا کیا تھا, لیکن حکومت جو بات کرتی ہے معاشی شاریوں میں بہتری کی, وہ تو آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ معاشی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں آیا ہے اور پاکستان معاشی ترقی کی طرف بڑھے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے ہجان, اتنے شور, اتنے رولے کے باوجود حکومت معاشی طور پہ بہتر پرفارم کر گئی ہے, اور آپ گرینڈ الائنس بنا لیں یا بطور اکیلی پارٹی آپ احتجاج کریں, حکومت نے اب آپ کا پریشر نہیں لینا ہے؟ دو تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے, بطور پاکستانی مجھے خوشی ہوگی, مجھے دکھ نہیں ہوگا اگر پاکستان کی کوئی بہتری ہوتی ہے, چاہے وہ ہم کریں چاہے کوئی اور کرے, لیکن اگر وہ ہو وہ کاسمیٹک نہ ہو. میں نے جو بات کی لاہور کی ایک ایکٹیویٹی کے حوالے سے, وہ میں نے اس لیے کی کہ سب سے پہلے آپ بیسک نیسیسٹیز کو آپ ہٹ کریں, آپ اس کو ایڈریس کیجئے. لا اینڈ آرڈر اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے, سندھ میں پانی کے مسئلے کی, بلوچستان میں جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی, جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں جب آپ کے پی کے بھی مینشن کریں علی محمد خان صاحب. یس, وائی ناٹ. دیکھیں یہ جو سارا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک وزیر اعلیٰ علی امین خان کو فل سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہوگی, کیا وہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ باہر سے دہشت گردی جو آ رہی ہے اس کو کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ صرف پولیس ہینڈل کر سکتا ہے؟ تو اس ساری چیزوں کا حاصل وصول کیا ہے؟ حاصل وصول یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ جیلی دوائی سے کبھی کسی مریض کو شفا ملی ہے, نہ جیلی جمہوریت سے ملک چل سکتا ہے. سب سے پہلے آپ کو بنیادی وہ جو ایک چیز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو کیچ دا بل بائی دا ہارن. اینڈ واٹ از دیٹ بل؟ دا بل از کہ بھئی آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے. محمد خان صاحب بات تو یہ ہے کہ اس پہ تو آپ الیکشن بیچ میں جب سوال سن لیجیے, کیا آپ 8 اور 9 اپریل کی رات پاکستان میں عباسی صاحب نہیں تھے؟ نہیں, ہم پاکستان میں تھے, ہم الیکشن کور کر رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. سوال یہ ہے علی محمد خان صاحب, لوگوں کے ہاتھوں سے چھینے ہوئے کاغذ اور فارم 45 پہ جیتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے چھینے ہوئے رزلٹ نہیں دیکھے؟ علی محمد خان صاحب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ جو بات کر رہے ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے الزامات ہیں اس کو وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. الیکشن کے آڈٹ کا جو مطالبہ تھا, جب آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو آپ نے مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے ہی آپ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ دوبارہ جو فارم 47 والا بیانیہ سامنے لے کر آئے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اتنا دباؤ ڈال ہی نہیں سکے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو سکے؟ کوئی نہیں پیچھے ہٹا, علی محمد پیچھے نہیں ہٹا. عمران خان کو جب تک میں نے سنا وہ پیچھے نہیں ہٹے. مذاکرات کے لیے کچھ نکات ہم نے دیے, ان میں سے کس پہ پیش رفت ہوئی ہے؟ پہلے دن بھی ہمارا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان اور اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ ہمیں ہمارا واپس دیا جائے اگر اس ملک کو چلانا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت سے چلانا ہے, تو ہم نے تو جمہوریت میں یہ سیکھا ہے کہ جو جیتتا ہے اس کو اقتدار ملتا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مینیپولیشن نہیں ہوئی, ہوئی ہوگی, ہوئی تھی, یقیناً ہوئی ہے پاکستان میں. اب مجھے کہہ رہے ترقی ہو گئی ہے, صرف ایک اشاریے پہ چلو بات کر لیتے ہیں. بلکہ آپ یہ میرا نقطہ کسی نون لیگی سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں کہ جب تحریک انصاف گھر گئی ہے, جب اس کو رجیم چینج ہوئی, اور یہ بھی بہت بڑی سازش ہے, اور اس وقت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ باہر سے جب ایک اسپانسر سازش ہوئی اس آدمی کے خلاف جو ملک کا وزیر اعظم تھا, آپ کا کام تھا اس سازش کو روکنا. یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ یہ عدم اعتماد انڈیجنس تھا. انڈیجنس نہیں تھا, یہ فورن اسپانسرڈ تھا, اور اس پہ سب کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ایون یہاں کی سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں کھڑی ہوتی. ایک آدمی جہاں کے وہاں پہ تھریٹ ان کو چیلنج کر رہا ہے, ان کے تھریٹ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں نہیں ایکسپٹ کروں گا چیز. لیکن چلے بات کی, آج 26 فروری ہے, آج 26 فروری ہے, آج 26 فروری ہے. آپ سوال سن لیجیے. میرا یہ اشاریہ لے لیں, ایک منٹ, میرا یہ اشاریہ لے لیں. ہماری جب یہ حکومت بین الاقوامی سازش سے ختم کی گئی,
6 की जीडीपी पे मुल्क चल रहा था, आज कितने की जीडीपी पे चल रहा है? जी सही है, मुझे बताएं आप। अब हिंदुस्तान 6 पे जा रहा है जी, आपका 1 भी नहीं है मुश्किल से। बात वही है ना, ये आदाद शुमार वाली बात आ जाती है। अली मोहम्मद खान साहब सवाल ले लें, हम सवाल ले लें, बासी साहब 3 पे चला रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब सवाल ले लें, लास्ट क्वेश्चन ले लें। बात ये है कि आज 26 फरवरी है, 26 फरवरी 2022 को जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था, 26 फरवरी की शाम ही, आज के रोज़ ही, जब सारी पार्लिमानी जमातें वहाँ पर मौजूद थीं, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने उस मीटिंग में आने से इनकार किया था। तो फिर आप कैसे ये शिकवा कर सकते हैं दीगर सियासी जमातों को कि रिजीम चेंज के वक्त वो आपका साथ देती? 19 बासी साहब, इसको चलाइएगा, इसको बीप ना होने दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा हुआ जो आपने चला दिया। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो इसकी सॉवरेनिटी पे स्टैंड लेता है, जो इसके लिए खड़ा होता है, वो या फांसी चढ़ा दिया जाता है, या बल्ली चढ़ा दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। जिस शख्स ने पाकिस्तान के दुश्मन को ये कहा था कि मैं रिटेलिएशन का सोचूंगा नहीं, मैं अमल करूंगा, उसके नाम में आज वो जेल में पड़ा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, खैर ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन कुछ ज़रा आवाम से रिलेटेड जो मसाइल हैं, सोलर पैनल लोगों ने लगवाए, बड़े महंगे महंगे लगते हैं, सुना है लाखों रुपए में लगते हैं, और अब 18% सेल्स टैक्स वो देना पड़ेगा, और ये वफाकी टैक्स मुतसिब का है फ़ैसला। और दूसरी जानिब हम बिजली सस्ती करने की बात भी कर रहे हैं। ये पॉलिसी क्या है? क्या इसमें हुकूमत तवाज़ुन नहीं कायम कर पा रही? आप सोलराइजेशन की बात भी करते हैं, टैक्स लगाएंगे तो बिजली सस्ती कैसे होगी? और जो लोग एडवांस में 2-2, 3-3 मिलियन एक घरेलू सारिफ लगा चुके हैं, उसको क्या फ़ायदा होना? इसके 2-3 पहलू हैं। पहले तो मैं हैरान हूँ, आसिफ जाह साहब जो ये टैक्स मुतसिब हैं, बड़े माकूल आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, अवाम में रहते हैं, अवामी ज़हन रखते हैं, खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हैं, खिदमत खल्क़ करते हैं। वो कोई उनका ताल्लुक़ अशराफिया से या एलीट क्लास से नहीं है। उन्होंने ये फ़ैसला कैसे कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बता ये रहे हैं कि जी इसकी वजह से 9 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा FBR को, और इसकी वजह से जो डिस्कोज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है। भाई सीधी सी बात है कि डिस्कोज़ को इसलिए नुकसान पहुंच रहा है कि महंगी बिजली, महंगे कारखाने लगाए गए, उस डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बहुत बड़ी वजह है। बैग्स जो लिए गए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं किया गया, बिजली चोरी का कोई तदारुक नहीं किया जाता। उसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस की एक लानत है जिससे छुटकारा हम नहीं पा रहे। ये सारा कुछ किया है या हुकूमत ने किया है या हुकूमत के उन इदारों ने किया है जिनका काम ये था आवाम को सस्ती बिजली फराहम करना। अब जब लोगों ने, आपने कहा जी सोलराइजेशन होगी, लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अरबों रुपए, कई 100 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसमें हुकूमत का कोई एक पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई रियायत इन्वॉल्व नहीं है। हुकूमत बल्कि इसलिए फ़ायदे में है कि वो जो लोग सस्ती बिजली पैदा करते हैं वो ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और वो फराहम करते हैं डिस्कोज़ को नेट मीटरिंग के ज़रिए। अब डिस्कोज़ को जब एक शोबे से सस्ती बिजली मिलती है और वही सस्ती बिजली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका डिस्कोज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। अब कैपेसिटी चार्जेस की वजह से या जो लाइन लॉसिंग की वजह से या और वजूहात से डिस्कोज़ पर बोझ पड़ रहा है, उसके ज़िम्मेदार सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोग तो नहीं हैं। नहीं, नेट मीटरिंग रोकने की बात भी हो रही है। नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि अब कहा जा रहा है कि जी एक तो उन पर टैक्स लगा दो। भाई किस चीज़ का टैक्स? उसमें गवर्नमेंट किस चीज़ का टैक्स वसूल करेगी? आपका उसमें क्या हिस्सा क्या है, आपका स्टेक क्या है कि आप उन लोगों से टैक्स वसूल करें जिन्होंने ख़ुद इन्वेस्टमेंट की है और जो आपको, रियासत को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आवाम को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आपका बोझ भी कम कर रहे हैं। और दूसरा है कि नेट मीटरिंग आप ख़त्म करेंगे, उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? जिन लोगों ने सोलर लगवा लिए हैं वो तो ये नहीं होगा कि वो सोलर बंद कर देंगे, वो वापडा का कनेक्शन बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होगा कि आपके कैपेसिटी चार्जेस तो वहीं के वहीं रहेंगे,
कैपेसिटी चार्जेस कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सस्ती बिजली मिल रही है डिस्कोज को वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा जो शाह साहब सवाल है वो ये है कि एक लम्हे को हम ये मान लें कि ये जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली सस्ती जा रही है ये डिस्कोज को या ज़रूरत ही नहीं है, एक लम्हे को मान लें, लेकिन अगर जो घरेलू सारिफ है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है वो 5-10% और भी कर लेगा, वो सिस्टम कोई कोई और रास्ता निकाल लेगा, वो बैटरीज लगा के डिस्कनेक्ट कर देता है। ऐन मुमकिन है कि देखो ना, वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। ऐन मुमकिन है कि फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाएं जो बिजली स्टोर करने की आलियत रखते हो 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे, उसके बाद आपका क्या बनेगा? फिर 18% आप कैसे लेंगे जी? मेरा ये सवाल है, क्या उन पे भी होगा? ये अब मुझे वजाहत इसकी बिल्कुल चाहिए होगी। दूसरी जो आपने बात की है, जो आज सेक्रेटरी हैं पावर के, उन्होंने असेंबली की कायमा कमेटी में ये कहा है कि 1500 अरब रुपए हमने रीनेगोशिएट करके बचाया है IPPs के साथ। अब क्या ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल होगा? 4 से 5 रुपए बिजली सस्ती होने की बात भी हो रही है। मेरा नहीं ख्याल। उसका ये होगा कि इधर से आप कोई चीज़ सस्ती करेंगे, इधर से कोई वो कार्बन लेवी लगा के किसी तरीके से और वसूली शुरू कर देंगे। जी ठीक। प्रॉब्लम तो ये है कि अवाम को उस वक्त एहसास होगा रिलीफ का जब वो डायरेक्ट एक मद में उनको रिलीफ मिलेगी और किसी दूसरे मद में उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। जी ठीक। ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आता। शाह से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।